ڈومیسٹک وائلنس کی بات کرتے ہیں اگر، تو ڈومیسٹک وائلنس کی بیس پر کتنی سپریشنز ہو رہی ہیں؟ کتنے کپلز ہیں جن کا یہ رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے اس بنا پر؟ دیکھیں ہمارے ہاں جو کمبائن فیملی سسٹم تھا نا، اس کی بہت زیادہ بلیسنگز تھیں کہ میاں بیوی میں اگر لڑائی ہوئی ہے نا، تو کسی نے کسی بڑے نے مل کے ان کے بیچ میں صلح کروا دی تو چیزیں بہتر ہوگی۔ اب جب ہمارے ہاں ٹینڈنسی ڈیولپ ہو رہی ہے یونیسیلر فیملی کی کہ ہم نے اکیلے ہی رہنا ہے، شادی ہو کے آتی ہے تو دلہن کہتی ہے ہفتے بعد کہ نہیں تو کلا کر لیا تو میں تیرے نال کلیاں رہنا ہے، انہاں دے نال ہی رہنا۔ اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جب دونوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے صلح کرانے والا کوئی نہیں ہے، دونوں کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایگو کا مسئلہ بنا کے تو وہاں پہ سیپریشن ہو جاتی ہیں، ڈیورس ہو جاتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو عدم برداشت ہے کہ دونوں میں برداشت کا مادہ کوئی نہیں ہے، اور دونوں میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک کہتا ہے میں یہ لفظی جنگ جیت جاؤں، دوسرا کہتا ہے میں لفظی جنگ جیت جاؤں، اور لفظی جنگ جیتنے کی بجائے وہ دونوں ہار جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سیپریشن ہو جاتی ہے۔ پھر ہمارے ہاں کچھ فائنینشیل ایشوز ہیں، پھر ہمارے یہاں سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، پھر ہمارے یہاں انڈرسٹینڈنگ کے ایشوز ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نئی گاڑی لیتے ہیں نا، تو اس کو کمپنی کہتی ہے کہ آپ 2-3 دن اس کو گاڑی کو کھڑی رہ کے چلائیں، ذرا اس کا انجن رننگ میں آ جائے۔ تو آپ نے 2 ڈفرینٹ انسانوں کو ملایا ہے، اور ان کو اتنا روم بھی نہیں مل رہا، ان کو اتنا آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے آپ ان کے ساتھ ہیلپنگ ہینڈ بنے کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ جو دلہے کی ماں ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ تو کڑی جگہ رہ گیا، ہوں تو ساڑھے جگہ ہے ہی کیوں نہیں۔ تو وہ ان کو بندہ پوچھے کہ اگر آپ نے کڑی جگہ نہیں سی اس کو ہونے دینا تو پھر اس کو شادی کر کے کیوں لائے تھے؟ اسی طرح وہ دوسری طرف بھی سیم چل رہا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بیلنس کوئی نہیں رہ جاتا، اور اسلام دنیا کا واحد ریلیجن ہے جو اعتدال پہ توجہ دیتا ہے۔ وہ اعتدال پہ توجہ نہیں، زور دیتا ہے کہ اعتدال ہونا چاہیے آپ کے ریلیشنز میں، اعتدال ہونا چاہیے آپ کی گفتگو میں، اعتدال ہونا چاہیے آپ کے لین دین میں، اعتدال ہونا چاہیے اپنی زندگی میں۔ اور یہی اعتدال جو ہے نا، اس کو ہم جو ہے نا اگر آگے جائیں تو کہتے ہیں زندگی کا بیلنس ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب، اور موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ یہی اجزاء اور یہی بیلنس خراب ہوتا ہے تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک بات کی آپ نے، لیکن سر کچھ پرسنٹیج ایسی بھی ہے اگر کمبائنڈ فیملیز کی بات نہ کریں تو یوزلی کچھ ایشوز تو کمبائنڈ فیملی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، جب کسی بھی رشتے کی دیوار بن جاتے ہیں دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان۔ تو یوزلی اگر آپ ایک پرسنٹیج ان کی دیکھیں جو کہ نیوکلیئر فیملی سسٹم کو فالو کر رہے ہیں، تو وہ دے آر ہیونگ سکسیزفل لائفس۔ نہیں، وہ دونوں میں ہے، یہ اوورال زیادہ تر ٹینڈنسی اس میں ہے، لیکن بڑی بڑی ایسی فیملیز ہیں کہ جن میں یونیسیلر فیملی سسٹم ہے اینڈ دے آر ویری سکسیزفل، اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں نے اس میں کوئی جسے کہتے ہیں سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہوں جی کہ جی یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ سوسائٹی ہے، اس میں انسان ایک واحد وہ اینیمل ہے کہ جس کو جس حالات میں ڈالیں وہ ڈال جاتا ہے، سردی ہو گرمی ہو جس میں مرضی۔ باقی ایمفیبین یا باقی جتنے بھی اینیملس رائٹ، ہیں، یس آئدر واٹر اور لینڈ۔ یس یس، یس، تو انسان واحد اینیمل ہے کہ اس کو جس حالات میں ڈالیں گے یہ کچھ دیر کے بعد ڈلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹرو۔ اور وہ ماحول ایک اگر کنڈیوسو ہو، کنجینیل ہو، اور اس میں آپ کہہ لیں کہ کوئی اچھائی کا جو ہے نا بیچ اسپیس یا زیادہ ہو، مارجن ہو، اسپیس ہاں زیادہ جی، ہو، تو وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ درست۔ اس میں اس کو اسموتھ رننگ میں۔ دوسرا ایک اور ہے، ہمارے یہاں ڈسکشن نہیں ہوتی ایشوز پہ۔ ڈسکشن اس لیے نہیں ہوتی کہ میاں باہر سے آیا کام کاج میں تو وہ توقع کر رہا ہوتا ہے کہ شاید میں گھر جاؤں گا تو مجھے وہاں ویلکم ملے گا، کمیونیکیشن بیریئر ہاں، آ جاتا ہے۔ اور اس پہ کوئی بہت زیادہ پیسے نہیں لگتے کہ اگر اس کو اس کی بیوی بچے جو ہے نا اچھے طریقے سے ویلکم کر لیتے ہیں اور وہ خوش ہو جائے گا۔ پھر اگر کوئی گھر میں ایشوز ہیں تو وہ اس سے بیٹھ کے ان کو کمیونیکیٹ کریں ایک دوسرے کی، یہ ایشوز کیسے حل کرنا ہے۔ وہ دونوں میں کمیونیکیشن گیپ جو ہے میرے خیال میں باقی سب کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ، لیکن کمیونیکیشن گیپ یا لیک آف کمیونیکیشن یہ مین ایشوز اٹ یہ لیڈس بنتے ٹو ہیں۔ ڈسٹرکشن آف یہ بڑی اچھے ریلیشن خوبصورت شپ، ریلیشن کی جو ہے نا بنیاد اس وجہ ہلا سے دیتا کھوکھلی ہے۔ ہو جاتی ہے۔ بالکل درست۔ لیکن سر ڈومیسٹک وائلنس کی بات کرتے ہیں، یوزلی آپ کیسز ڈیل کرتے ہوں گے، ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے کیا گلے شکوے ہوتے ہیں؟ کیا صرف ون سائڈڈ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے کہ ہمیشہ خاتون ہی آتی ہے ایز اے وکٹم، یا کبھی ایسا بھی ہوا کہ آن دی ادر سائڈ ایک ہسبینڈ نے آ کے یہ اپیل کی ہو کہ مجھے اپنی مسز کی سائڈ سے ڈومیسٹک وائلنس جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ ایز اے میٹر آف فیکٹ تو ہماری سوسائٹی جو ہے نا یہ پیٹرارکل سوسائٹی ہے،
تو بیسیکلی دوسرے لفظ میں میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. تو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں زیادہ تر جو ہے نا فیمیل ہی وائلنس کا شکار ہوتی ہے. میل کم شکار ہوتا ہے. اگر ممکن ہے کہ میل بھی شکار ہو سکتا ہو ایسا میل ہو, لیکن ابھی تک کوئی ایسا کیس بہت کم ہی ہے. کوئی آیا بہت کم, کوئی نہیں آیا آپ کے پاس آج تک؟ نہیں, آج تک کوئی بھاگا بھاگا آئے اور کہے کہ مجھے میری بیوی سے بچا لے. نہیں, کوئی نہیں ایسا آیا. سبھی اور خواتین ہی آتی ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس ہے. پھر اس کی وہ جو پہلی میں نے بات کہی تھی کہ ایک لیک آف کمیونیکیشن ہے, عدم برداشت ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, فائنینشیل ایشوز ہیں, سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, بچوں کی اسٹڈیز کے ایشوز ہیں, گھر گھر کے ایشوز ہیں. فائنینشیل ایشوز آئی گیس ہاں, موسٹ میجر ونس. اب موسٹ میجر وہ اس میں یہ ہے نا کہ اب آپ کے ہمسائیگی میں ہے کوئی خاتون, تو اس نے جو ہے نا وہ ذرا مہنگی ساڑی یا کپڑے پہنے ہیں, تو آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا میں نے بھی یہی پہننا ہے. اگر وہ میاں کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں تو وہاں سے جھگڑا شروع. اور اگر میاں نے کوئی اپنے لیے چیز لے لی ہے, بیوی کے لیے نہیں لایا, تو بیوی نے پھر بھی کہنا آپ نے نہیں لایا, میرے لیے نہیں لیا دی. مطلب ہر قسم کی ریلیٹیو قسم کی فائنینشیل کرائسس ایشوز کا شکار ہیں. لیکن جو میجر ہم کہہ سکتے ہیں نا وہ یہی ایشوز ہیں جن کو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے, کہ اس میں ایک تو عدم برداشت ہے, دوسرا اس میں فائنینشیل ایشوز ہیں, سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, مینٹل کمپیٹیبلٹی نہ ہونا, یہ ایشوز ہیں. جی. پھر اس کے بعد ہمارے یہاں ایک اور ہے کہ ہم جو شادی ہے, اگر ہم قرآن کو پڑھیں پرٹیکولر سورہ حجرات کو, تو آتا ہے کہ شادی امنگ ایکولز ہونی چاہیے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے سے امیر کے گھر شادی کرنی ہے, کف میں ہونی چاہیے, رائٹ, یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی, وہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے. دونوں کا کلچرل ڈفرینس آ جاتا ہے. اب ایک جگہ ہے کہ وہاں پہ سلیو لیس عورت پہنتی ہے, اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا. ایک گھر ہے وہاں پہ پردہ کرنے کا کہا جاتا ہے. اب دونوں کو آپ جب سنکرونائز کریں گے تو سنکرونائز کبھی بھی نہیں ہوں گے. سنکرونائز تو ہوں گے 19 کو 20 کو آپ کریں تو, لیکن اگر آپ 10 اور 20 کے تو وہ تو سنکرونائزیشن فیل ہو جائے گی اس کی. بالکل درست. اچھا, یہ جو کمپرومائز کی بات ہوتی ہے کہ کمپرومائز کیا جائے, ڈو یو تھنک کمپرومائز کوئی ورڈ ہے شادی کے درمیان, میاں بیوی کے درمیان, یا آئدر یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادرز ڈیسیجن میکنگ کوالٹیز, ٹرائی ٹو بلینڈ اٹ, امینڈ اٹ, ہینڈل اٹ, ٹیکل اٹ, and then move on. سب سے زیادہ ضرورت ہے سمجھ کی ہے کہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. This is what I'm trying to say. انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے. کمپرومائز کا بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو کمپرومائز اس کو کہتے ہیں, مثال کے طور پہ کہ مجھے آپ نے یہ چائے کا کپ پورا دینا تھا, مجھے آپ نے ہاف دے لیا, میں نے کمپرومائز کر لیا. دس از کالڈ کمپرومائز. آپ نے ڈیو شیئر سے کم لے لیا تو اس پہ جی ٹھیک ہے. جب انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو شاید کمپرومائزنگ کی پوزیشن میں نہ آپ کو آنا پڑے. اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو پھر آپ کمپرومائز کی پوزیشن پہ آئیں گے, تو پھر ایک دن آئے گا ایسا کہ آپ برداشت کرتے کرتے ایک چیز, کسی بھی چیز کی, عورت کی یا میل کی یا فیمیل کی لمٹ ہے نا, تو وہ اس کے بعد آؤٹ ہو جاتے ہیں, پھٹ جاتا ہے. ہاں جی. تو جب وہ پھٹے گا تو لاروا پھیلے گا. جب لاروا پھیلے گا تو اس کا لازمی بعد نقصان ہوگا. اب جس طرح والکینو ہے, وہ دیکھیے اس طرح ایک پہاڑی کے اندر ہے, لاروا تو کچھ نہیں ہے. جب ایویپوریٹ ہوتا ہے, رپشن ہوتی ہے, تو دائیں میں ہر چیز کو تباہ کر دیتا ہے. تو اسی طرح ہی ہوتا ہے جب جو عورت جو ہے وہ پھٹے گی یا مرد ہے وہ پھٹے گا, تو اس کے بعد جو دائیں بائیں کی چیزیں ہیں ان میں سب سے مین اپنا ریلیشن ہے جو سب سے سینسٹیو ہے, وہ ختم ہو جائے گا. جب وہ ختم ہوگا تو آپ کے پاس باقی کچھ نہیں بچے گا. یعنی کہ ایک بیلنسڈ اپروچ ہونی چاہیے, اور کمپرومائز جو ہے وہ ایک ٹاکسک ورڈ بن جاتا ہے. یس, اگر اس کو آپ مطلب لنگر آن کرتے ہیں, اٹس بیٹر ٹو ہیو اے گڈ انڈرسٹینڈنگ. ہاں, اس سے پہلے اس اسٹیج سے پہلے اس کو کور کرنے کی کوشش کریں, اپنی انڈرسٹینڈنگ بڑھائیں. بالکل بالکل درست. یس.